شکریہ جناب اسپیکر تو والا جی ترالی صاحب بات شروع کریں. جناب اسپیکر آج عدلیہ عدل و انصاف پہ بات ہو رہی ہے جو کہ پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے کہ اس پہ آپ بات کریں. جہاں تک انصاف کا تقاضا ہے وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے خاص کر مفت آٹا تقسیم کے سلسلے میں ہمارے پاکستانیوں کو جس انداز میں جس بیکاری کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے خاص کر خواتین کو اس پر بھی یہاں بحث ہوتا اور اس پر بھی بحث ہوتا کہ آج رمضان المبارک کا 5واں دن ہے. 5واں ہے 6واں دن ہے. چلو ٹھیک ہے میں تو مجھے الحمدللہ میں تو رمضان المبارک میں ٹھیک رہتا ہوں اسی وجہ سے مجھے پتہ نہیں لگتا کہ 10 ہے کہ 4 ہے کہ بہرحال چھٹا رمضان المبارک ہے. یہ حکمرانوں پر فرض بنتا ہے حق بنتا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ لوگ جو قوت استطاعت نہیں رکھتے اپنے بچوں کو رمضان المبارک میں کچھ کھلانے کا آگے عید آ رہا ہے اور عید میں انہیں پہنانے کا تو حکمران اس پہ بھی سوچتے اور ان کے لیے کوئی حل نکالتے اور یہاں اس پر ڈیبیٹ ہوتی اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں ایک پالیسی بنائی جاتی اور اس پالیسی کے تحت جناب اسپیکر ان لوگوں کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جاتا. جناب اسپیکر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں خواتین کو یہ شہری علاقوں میں پھر بھی گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ چلو 50 60 200 روپے انہوں نے رکشے میں دے دیے اور دفتر پہنچ گیا. لیکن ہمارے علاقے میں آپ یقین کریں ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے میں 5 ہزار روپے بھی کرایہ لگتے ہیں. گاڑی کرنا پڑتا ہے 4 5 خواتین اس میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہاں جا کے وہاں انتظار میں کھڑی ہوتی ہیں اور پھر وہاں نیٹ نہیں ہوتا انتظام نہیں ہوتا وہ دوسرے دن بھی وہاں رات گزارتی ہیں. یہ تکالیف جو ہیں خاص کر میرے چترال میں یہ مسائل ہیں اور وہاں وہ لوگ جو ہیں عملہ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ یہاں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یو سی میں چلے جائیں. اس میں کیا ہے یو سی میں جا کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہ اندراج کرائیں. لیکن وہ آپ نے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نمبر دے رہے ہیں کہ فلاں یو سی کا آج نمبر ہے فلاں ولیج کونسل کا کل نمبر ہے اور وہاں سے خواتین آ رہی ہے اور ذلت کی انتہا ہے. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس پر سوچیں یہ خواتین کو ذلیل کرنے کا پروگرام ہے. اس وقت اس کو بالکل تبدیل ہونا چاہیے. آپ اس کے جو اس وقت طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو تبدیل کریں. جناب اسپیکر بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں عدل و انصاف نہیں یقیناً یہ ہم مانتے ہیں. ہماری جو عدلیہ ہے اخراجات کے لحاظ سے تنخواہوں کے لحاظ سے مراعات کے لحاظ سے دنیا کے 5واں ممالک میں 5واں نمبر میں یہ آتا ہے لیکن عدل و انصاف کے حساب سے 128 نمبر پہ ہے. جناب اسپیکر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پارٹیاں تبدیل ہوتی رہی یہاں حروف تہجی تبدیل ہوتے رہے. کبھی نون کی حکومت آئی کبھی قاف کی حکومت آئی کبھی پی کی حکومت آئی کبھی ٹی کی حکومت آئی کبھی ایل کی حکومت آئی کبھی کیا نام ہے ڈکٹیٹروں کی حکومت ڈی کی حکومت آئی ڈکٹیٹروں کی حکومت آئی. لیکن چہرے بدلے پارٹیاں بدلی لیکن اگر نہیں بدلا تو جو قانون انگریزوں نے چھوڑا تھا 1860 کا قانون وہ ابھی تک بدلا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی بنیاد پہ آج کسی بھی ادارے سے آپ کو عدل نہیں ملتا آپ کو انصاف نہیں ملتا. یہاں عدلیہ جو ہے وہ پارٹی بن گئے ہیں وہ سیاستدان بن گئے ہیں. مثلا یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں عدلیہ اس طرح کا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 لاکھ
مقدمات پینڈنگ ہیں جس کا فیصلہ ہونا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے۔ رات 12 بجے بھی اشرافیہ کے لیے دروازے کھولتے ہیں، مجھ جیسے غریب کے لیے، آپ جیسے غریب کے لیے دن کو بھی وہاں داخلہ جو ہے ممنوع ہے، نہیں جا سکتے، کارڈ دکھاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کے بھاگ دوڑ کر کے پھر کہیں جا کے پہنچ جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے علاقے میں منشیات فروخت نہ ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے راستوں میں تنگ نہ کیا جائے، چوکیاں قائم نہ کی جائے، مجھے تعلیمی ادارے کھول کر دے دیے جائیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے صحت کی سہولیات چاہیے، مجھے یہ تعلیم کی سہولیات چاہیے، مجھے یہاں مچھروں کے لیے کاروبار چاہیے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن جو عدالتوں کے خلاف کھلم کھلا چیلنج کر کے وہاں نہیں جاتا، ان کو ان کے گاڑی ہی میں حاضری بھی لگوائی جاتی ہے، ان کے گھر میں جب وہ موجود ہے وہاں جا کے کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ یہ اشرافیہ کا قانون پاکستان میں ہے، اور آپ کس سے توقع رکھتے ہیں؟ یہ مقننہ ہے قومی اسمبلی، یقیناً یہاں قانون بنانا ہمارا حق ہے، اس ایوان کا حق ہے، لیکن ہم نے کبھی 22 کروڑ عوام کے لیے بھی قانون بنایا ہے؟ کبھی ہم نے ان اداروں کو آزاد کرنے کے لیے بھی قانون بنایا ہے؟ الیکشن کمیشن کیا یہ آپ کے اشاروں پر نہیں چلتا؟ الیکشن کمیشن کو آزاد کرانے کے لیے ہم آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہاں بیٹھے ہوئے بعض جج سیاست نہیں کر رہے ہیں، سیاست میں انوالو نہیں ہے؟ اس کے لیے قانون نہیں بننا چاہیے تھا؟ نہیں بنایا گیا، کیوں کہ نہیں؟ وہ ضرورت کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہر سیاستدان اپنے دور میں اپنی ضرورت کے لیے کچھ ججوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان سے اپنے فیصلے کراتا ہے۔ یہ تضحیق ہے، کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، یہ عدالت کی خود تضحیق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں بھی مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، اور یہاں بھی شہباز شریف کے ساتھ بھی اور عمران خان کے ساتھ بھی عدل ہونا چاہیے تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ آپ کو کسی قوم کے ساتھ ضد اور عناد مجبور نہ کرے اس بات پر کہ تم عدل نہ کر سکو، یہ دلو عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، اور یہ بہت قریب ہے تقویٰ کے لیے اللہ سے۔ اگر ایک انسان ڈرتا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، تقویٰ ہے ہمارے ججوں میں؟ مولانا ہدایت الرحمان کو کس پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے؟ کون سا دہشت گردی انہوں نے کیا ہے جو لوگوں کو اسلحہ لے کر، اور یہاں آ کر ہمارے پھر وزیر داخلہ صاحب بھی وہ بھی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، صبر کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تم ہو یا ہم ہوں گے، یہ تو وہی نعرہ ہے، ادھر تم ادھر ہم، اس پر تو ہم نے آدھا ملک گنوا دیا۔ کیا آج پھر یہ سیاست چلایا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، میں جماعت اسلامی پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ہم انشاءاللہ جب برسختدار آئیں گے، اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ آپ کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس طرح لائے گا کہ جماعت اسلامی کی حکومت ہوگی، اور آپ لوگوں کو آپ کا کیے کا کردار کا وہ ادا کرنا پڑے گا، سزا ادا دینا ہوگا آپ کو۔ جناب اسپیکر، انشاءاللہ جماعت اسلامی کا یہ موقف ہے کہ عدالت ہے یا ادارے ہمارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کچھ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے۔ وہ آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، آئین پاکستان پر عمل کرتے ہوئے، آئین پاکستان کو اپنا آئین مانتے ہوئے، وہ تمام سیاسی چال بازیوں سے آزاد رہیں گے ادارے ہمارے، اور اس وقت پھر
جو فیصلے بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ عدل کی بنیاد پر ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر ہوں گے. میں کہتا ہوں انشاءاللہ حل صرف جماعت اسلامی، باقی تمام پارٹیاں ناکام ہو گئی. اور اس وقت آپ پاکستان میں اسلامی حکومت لانا ہے یا اصلاح کرنی ہے یا امن و امان لانا ہے یا لوگوں کو ریلیف دینا ہے، جماعت اسلامی پاکستان کو لانا ہوگا. اس کے بغیر ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے. شکریہ جی، شکریہ جی. جی محترمہ نصرت